اس کے بعد آخری آیت ان شانئک هو الابتر، بڑی عجیب و غریب آیت ہے. شانی کہا گیا، شانی کا مطلب ہوتا ہے بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا. اے اللہ کے رسول آپ سے نفرت کرنے والا وہ ابتر ہے. ابتر کا مطلب ہوتا ہے المقطوع عن کل خیر، اللہ کے رسول کو سارا خیر دے دیا گیا، اور ابتر کون؟ جسے ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہو. تو کوثر عطا کیا گیا آپ کو کہ تمام خیر آپ کو دے دیا گیا، اور ابتر کس کو کہتے ہیں؟ المقطوع عن کل خیر، جس کو تمام خیر سے محروم کر دیا گیا ہو. پتہ یہ چلا کہ نبی کی اتباع کرنے والا تمام خیر لے رہا ہے، اور نبی سے بغض رکھنے والا، نبی سے نفرت کرنے والا، نبی کی باتوں سے کراہت کرنے والا یہ ہر خیر سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. المقطوع عن کل، ابتر مانے المقطوع عن کل خیر، تمام خیر سے محروم. یہاں شانی کہا گیا، شانی، شانی کا مطلب ہوتا ہے بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا. آج نبی ہمارے درمیان نہیں ہے. اب اس آیت کریمہ کا مفاد کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا؟ نبی سے نفرت کرنے والا کوئی حدیث سے نفرت کرے، کوئی حدیث سے کراہت کرے. ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. دوسری جگہوں پر بیٹھ کر کے گپیں مارنا، موبائل میں لگے رہنا، اس کے لیے آپ کو وقت ہے. اور اگر کوئی 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے درس حدیث کے لیے کسی ایک وقت بیٹھتا ہے تو سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں استثقال، بھاری پڑ جانا دین کی بات، دین کی بات ناپسند کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اللہ کی نازل کردہ باتوں سے کراہت کی تو اللہ نے ان کے سارے اعمال حبط کر دیے. یعنی اس کا مطلب آپ اٹھ کر چلے جا رہے ہیں، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، موبائل کی زیادہ اہمیت ہے آپ کے نزدیک، تو آپ کے سارے اعمال تو ایسے ہی حبط ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے کراہت کی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے. تو ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، انہوں نے ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس سے کراہت کی، نفرت کی. فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال حبط کر دیے. تو نبی سے جو نفرت کرے اس کے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے. نبی سے جو بغض رکھے سارے اعمال حبط، نبی سے جو نفرت کرے سارے اعمال حبط. اب نبی نہیں ہے، آپ کی حدیثوں سے جو نفرت کرے، اس میں منکرین حدیث کا بھی رد ہے کہ نبی کی حدیثوں کا جو انکار کرے، نبی کی حدیثوں سے جو نفرت کرے اور درس حدیث اور درس قرآن میں نہ بیٹھے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اٹھ کر جانے کی وجہ سے ہمارے اعمال حبط نہ کر دے. ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کسی کام پر جا رہے ہیں، آپ معذور ہیں، اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن یہاں سے اٹھ کر کے آپ کو موبائل میں لگ جانا ہے تو آپ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کیجئے کہ آپ کو حدیث سے نفرت ہے کہ نہیں، استثقال ہے کہ نہیں، کراہت ہے کہ نہیں آپ. تو ان شانئک هو الابتر، اس کے اندر وہ بھی آ گیا کہ نبی کی بات آ گئی، نبی کی بات چھوڑ کر کے امام کی بات لے رہا ہے، اس کا مطلب نبی کی بات سے نفرت کر رہا ہے. یہ بھی اس آیت کریمہ میں داخل ہے. بہت زبردست سورہ کریمہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ از اول تا آخر صرف نبی ہی کی نبی کی تعریف ہے، نبی کی تعریف کی گئی پوری. اور کہا گیا انا مانے بے شک، یعنی یقینی ہے یہ بات کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا یا خیر کثیر دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں. انا نے بتایا، اور نہ یہ ضمیر عظمت ہے، اور یہ ضمیر عظمت جہاں استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ عظیم ہوتی ہے. جیسے کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر یعنی قرآن نازل کیا. ظاہر ہے کہ نہ ضمیر عظمت ہے، اور اس کے بعد الذکر یعنی قرآن کا ذکر کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ضمیر عظمت کے بعد قرآن کو ذکر کیا گیا، اس کا مطلب قرآن شے عظیم ہے، بہت بڑی چیز ہے. جی اس وجہ سے آتینا کہا گیا، آتینا. اچھا، آتا اور ایتا کے درمیان فرق یہ ہے کہ آتا کہتے چھوٹی بڑی چیز دینا، جیسے آتا قلیلا واکدا، ہم نے اس کو تھوڑی چیز دی اور ہاتھ روک لیا. تو ایتا عین کے ساتھ تھوڑا بھی دینا یا زیادہ دینا دونوں، لیکن ایتا کہتے بڑی چیز دینے کا، ایتا الف کے ساتھ. یہاں آتا لا کر کے بتایا گیا کہ قلیل اور کثیر دونوں چیزوں کو دینے کے لیے آتا استعمال ہوتا ہے. ہم نے بڑی چیز اپنے نبی کو دی. جی یہ آتا لا کر کے بتایا گیا. اور ایک لفظ عربی میں اور آتا انتینا. تو آتینا اور انتینا یہ عربی لغت کتنی ریچ ہے کہ انتینا کا مطلب ہم نے دیا اور آتینا کا مطلب بھی ہم نے دیکھا. ریدم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتنی ریچ لینگویج ہے. انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر آپ کو عطا کیا.